السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عید کا دن ہے سعودی عرب میں، اور مدنی خطبے کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ آج کا خطبہ فضیلت الشیخ عبدالباری بن عواد الثبیتی حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور انہوں نے نیک کاموں کے حوالے سے بات کی ہے۔ مختصر اور جامع خطبہ تھا جس میں انہوں نے وہ بات شروع میں کی ہے جو نیک کاموں کی اساس اور بنیاد ہے، جو کہ تقوی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر کامیابی کی یہ کنجی ہے اور ہر بھلائی کا یہ راستہ ہے کہ آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ نیک کام وہ ہے جو انسان کو آخرت کا راستہ دکھاتا ہے۔ نیک کام انسان کا زاد راہ ہے، انسان کا ساز و سامان ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایمان کا ثمرہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی یہ ایک علامت ہے کہ اللہ انسان کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی علامت ہے۔ نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک حد تک محدود نہیں کیا، بلکہ یہ بہت وسیع ہیں۔ ان کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے، ختم نہیں ہوتا۔ ان میں ظاہری عبادات بھی آ جاتی ہیں، چھپی عبادات بھی آ جاتی ہیں، انفرادی عبادات بھی آ جاتی ہیں اور اجتماعی عبادات بھی آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، ذکر الہی ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، یتیموں کی کفالت کرنا ہے، اور کسی کو کوئی علم سکھا دینا ہے، مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنا ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اس کے کام آنا ہے یا اس کا کام کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر ذی روح کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ہے، یا ہر زندہ جگر کے حوالے سے انسان کو اجر ملتا ہے کہ جس مخلوق کی بھی انسان مدد کرے گا یا اس کا بھلا کرے گا، انسان کو اس کا اجر ملے گا۔ اور اس کے اثرات، جو بھی انسان نیکیاں کرتا ہے، اس کے اثرات صرف دنیا تک محدود نہیں رہتے یا صرف آخرت تک محدود نہیں ہے کہ انسان نے نیکی کی ہے اور اس کا اجر آخرت ہی میں ملے گا، نہیں، دنیا میں بھی انسان کو اس کا اجر مل جاتا ہے، دلی سکون مل جاتا ہے، نفسی راحت مل جاتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ہاں انسان محبت پا لیتا ہے، اسی طرح رزق میں، عمر میں اور ذریت میں یعنی نسل میں انسان کو برکت ملتی ہے نیکیوں کی وجہ سے۔ اسی طرح پریشانیوں سے بچ جاتا ہے اور فتنوں میں ثابت قدمی اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ پھر یہ کہ چونکہ یہ 10 دن ختم ہوا چاہتے ہیں نیکیوں والے، جن کے اندر نیکیاں کرنا بہت افضل اور اللہ کے ہاں محبوب ہے، تو امام صاحب نے تلقین فرمائی ہے کہ مسلمان اپنے نیک اعمال کو کبھی ختم نہیں کرتا، اللہ کی طرف بڑھتا ہوا جو راستہ ہے اس کے اوپر مسلسل چلتا جاتا ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں آتا کہ جس میں انسان اس راستے سے ہٹ جائے یا رک جائے، بلکہ وہ مسلسل آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو انسان کو اللہ کا قرب دلائے، چاہے اور دوام کے ساتھ کیا جائے، جو انسان مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ کرتا جائے، چاہے وہ عمل کم ہی ہو۔ تو نیکیاں کرنے کے بعد جو نیکیاں سمیٹی ہیں ان کو ضائع مت کرو، جو بھلائیاں کی ہیں ان کو ختم مت کرو، اور یاد رکھو کہ اعمال میں ان اعمال کو توجہ دینی چاہیے جن کا اثر موت کے بعد بھی رہتا ہے، جیسا کہ وہ اولاد کہ جو انسان کے لیے دعا کرے، تو ایسی تربیت کریں اولاد کی کہ وہ موت کے بعد آپ کے لیے دعا کرے، یا ایسی مسجد جو انسان بنا دے، یا ایسا علم جو انسان پھیلا دے، یا کوئی یتیم جس کی کفالت کی ہو، جو ایسا صدقہ کہ جس کا فائدہ لوگوں کو ہمیشہ پہنچتا رہتا ہو۔ اور کسی عمل کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ بظاہر کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی ایک لفظ ہے جو صدق دل سے آپ نے کسی کو کہہ دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو عین ممکن ہے کہ ہدایت کا راستہ معلوم ہو جائے، یا کسی کے لیے آپ نے اس کی غیر موجودگی میں دعا کی ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے اس کی وجہ سے، یا کوئی صدقہ کیا ہے چھوٹا موٹا جس کی وجہ سے آپ کو جنت نصیب ہو گئی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جنت میں تھا اور اس کے جنت میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں ایک درخت تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، آنے جانے والے لوگوں کو، تو اس نے اس درخت کو وہاں سے کاٹ دیا، ہٹا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ تھا مدنی خطبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے جمعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔